الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوبارہ صرف آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آخری دن ہم نے سبق نمبر 26 پڑھا تھا نصاب الصرف سے۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ 26 سے آگے 25 پڑھا تھا، 26 آج ہم پڑھیں گے الحاق کے بارے میں۔ ابتداءً مختصراً الحاق کے بارے میں کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ الحاق کے بارے میں آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رباعی یعنی زیادہ تر جو الحاق کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، ویسے الحاق خود ہی بہت قلیل الاستعمال ہے، لیکن جو الحاق کے صیغے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ملحق پر رباعی مجرد ہے، یعنی ثلاثی سے رباعی مجرد میں جو جاتے ہیں وہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ رباعی کے اندر کبھی بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ دو ہم جنس حروف کٹھے آ رہے ہیں، یا اس کے اندر جو ہے وہ حرف علت آ رہا ہے، فا کلمہ کے بعد آ رہا ہے، عین کلمہ کے بعد آ رہا ہے، واو آ رہی ہے، یا آ رہی ہے، لام کلمہ آخر میں بالکل حرف علت آ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ الحاق کی ہی صورتیں ہوتی ہیں، تقریباً الحاق کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں حرف جو اضافی یہاں پہ ہوتا ہے وہ نون ہوتا ہے، وگرنہ فا والاتن، فا یلاتن، ٹھیک ہے، فا نالاتن، فی علاتن اور فو علاتن، پھر فا لالاتن، تو یہ اوزان دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فا کلمہ کے بعد حرف علت آ رہا ہے، یا لام کلمہ کے بعد حرف علت آ رہا ہے، یا پھر جو ہے وہ عین آ رہا ہے، یا آخر میں جیسے وہ کلن سے آتا تھا اس میں آخر میں لام آ جاتا ہے، حرف علت آ جاتا ہے۔ جلبابا جو ہے اس کے اندر وہی جو اس کا حرف ہے اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے، حرف اصلی کو۔ تو الحاق کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ثلاثی یا رباعی مجرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی یا خماسی کے ہم وزن کرنا الحاق کہلاتا ہے۔ جیسے جلبا سے جلبابا بروزن دحرجہ ملحق برباعی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ثلاثی یا رباعی مجرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی یا خماسی کا ہم وزن کر دینا، یعنی اگر ثلاثی ہوگا تو اس میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی بنا دیں گے، اور رباعی ہوگا تو اس میں کچھ حروف کی زیادتی کر کے اس کو خماسی بنا دیں گے، یعنی پہلے اگر اس کے 3 حروف تھے تو وہ 4 ہو جائیں گے ثلاثی میں، اور رباعی میں پہلے ہی 4 ہوتے ہیں تو 4 تھے تو وہ 5 ہو جائیں گے، تو اس کو کہیں گے الحاق۔ اب مثال انہوں نے دی جس سے جالابا، اب جالابا میں دیکھیں 3 حروف ہے اور اس کو ملحق پہ لے کے گئے تو جل بابا ہو گیا، اس میں 2 حروف یعنی با جو ہے اس کو ریپیٹ کر دیا گیا۔ نوبیہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جسے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق، اور جس کے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر پیچھے ہم نے جالابا مثال دی ہے، تو جالابا کو ہم وزن کیا گیا تو یہ ملحق ہے، یعنی جس کو ملحق کیا جائے، اور دہراجہ کے ہم وزن کیا گیا تو وہ ملحق بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا الحاق کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں جسے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق، اور جس کے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ مثال کے اندر جلبابا ملحق اور دہراجہ جو ہے یہ ملحق بھی ہے۔ ملحق اور ملحق بھی کا ایک وزن پر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے خود ہی پڑھا یہاں پر کہ ثلاثی کو رباعی کے وزن پر یا رباعی کو خماسی کے وزن پر کر دینا۔ اب جب ملحق بھی کے وزن پر نہیں ہوگا تو ملحق کیسے ہوگا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں ہم وزن ہوں، یعنی اگر جلبابا ہے اس کا وزن فعللہ ہے تو دہراجہ بھی کا بھی وزن فعللہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ملحق اور ملحق بھی کا وزن ایک ہونا ضروری ہے، جیسے مذکورہ مثال میں جلبابا اور دہراجہ دونوں کا وزن فعللہ ہے۔ ان دونوں کے مصادر کا بھی ہم وزن ہونا ضروری ہے، جیسے مذکورہ مثال میں جلبابا ہے اس کا جو مصدر ہے وہ جلبابا تن کے وزن پر آتا ہے، اسی طرح سے دہراجہ جو ہے اس کا وزن اس کا جو آتا ہے اپنا مصدر وہ بھی دہراجہ تن کے وزن پر آتا ہے، یعنی فعللہ تن کے وزن پر دونوں کا مصدر آتا ہے۔ آخری بات انتہائی ضروری، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ الحاق کی وجہ سے ملحق کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ یہ مزید فی جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی مجرد کے اندر کچھ حروف کے اضافے کی صورت میں وہ مزید فی بن جاتا ہے، لیکن مزید فی اور ملحق کے اندر فرق کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مزید فی ہے اور یہ ملحق ہے؟
تو اس کے لیے ایک سادہ سا فرق تو یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ملحق اور مزید فی کے اندر فرق یہ ہے کہ ملحق جو ہوتا ہے اس کے اندر ملحق جو ہوتا ہے اس کے اندر ملحق اور ملحق بھی دونوں ہم معنی ہوتے ہیں، یعنی ملحق جو ہے اور اس کا مجرد، یعنی ثلاثی مجرد ہے تو رباعی ملحق با رباعی، اور رباعی مجرد ہے تو ملحق با خماسی. تو یہ جو ہے ان کا دونوں، یہ دونوں آپس میں ہم وزن ہوں گے، ہم معنی ہوں گے، یعنی جو اس کا بغیر الحاق کے معنی ہے، الحاق کے بعد بھی اس کا معنی وہی رہے گا. لیکن جو مزید فی ہوتا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. مزید فی کے اندر اگر مجرد کا کوئی معنی ہے تو مزید فی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. بعض اوقات سیم بھی ہوتا ہے لیکن تقریباً سیم نہیں ہوتا. یہ ایک سادہ سی اس کی پہچان بیان کی انہوں نے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہے، اچھا معنی ایک ہونے کے اعتبار سے تو قاعدہ ہے، لیکن یہ کہ مزید فی میں کبھی ہم معنی نہیں ہوتا، اس اعتبار سے قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے تو یہ ضرور قاعدہ ہے کہ جب ملحق ہوگا تو ملحق ہونے کے بعد جو جس سے اس کو ادھر لایا گیا ہے ملحق کے اندر، اس کا معنی اور اس کا معنی دونوں کا سیم ہوگا. لیکن مزید فی جو ہے اس میں ہم معنی نہیں ہوتا، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، یعنی وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہم معنی نہیں ہوتا. اچھا، اس کے بعد بیان کر رہے ہیں جیسے یہ اوپر والی مثال ہے جالابا. اب جالابا جو تھا اس کا معنی بھی چادر پہننا ہوتا ہے، جلبابا جو اس کا معنی بھی چادر پہننا ہوتا ہے. جالابا اس کا معنی بھی جوراب پہننا ہوتا ہے، اور جورابا جو ہے اس کا معنی بھی جوراب پہننا ہوتا ہے. ملحق اور مزید فی میں فرق بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں مزید فی وہ کلمہ ہے جس میں کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ گئی ہو. جیسے کاروما کا معنی ہوتا ہے بزرگ ہوا، اور اکرما کا معنی ہوتا ہے عزت کی اس ایک مرد نے، اور اکرما میں حمزہ کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں بھی تبدیلی آ گئی، لہٰذا یہ مزید فی کہلائے گا. اور ملحق وہ کلمہ کہ جس میں کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی نہ آئے، جیسے جالابا سے جلبابا، دونوں کا معنی ایک ہے. ایک اور بھی بات ہے، جتنے بھی مزید فی کے افعال ہیں وہ سارے کے سارے رباعی کے وزن پر نہیں ہوتے. رباعی کے وزن پر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو رباعی کے وزن ہے دہراج والا، اس وزن پر نہیں ہوتے. اکرما جو ہے وہ ایک وزن ہے جو اس کے وزن پر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے وزن پر نہیں ہوتا. اب آپ جو بھی سیگا آپ کے پاس آتا، اکرما بھی ہے تو اس کے وزن پر آتا ہے، تو اس کے مضارع جب آپ بناتے ہیں تو اس کا وزن ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر جیسے ہم کیا کہتے ہیں دہراج ہے، تو اس میں آپ مضارع بنائیں گے تو یو دہری جو بنے گا، اس کی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے. لیکن اکرما سے یکرمو بنتا ہے، یو اکرمو نہیں بنتا. وہ الگ وجہ ہے کہ کس وجہ سے اس میں حمزہ کو حذف کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یکرمو بنتا ہے، یو اکرمو نہیں بنتا. تو اس سے ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ملحق ہے اور یہ ملحق نہیں ہے. اور بقیہ جو میں نے آپ کو پہچان بیان کی ہے حرف علت کی اور ایک ہی حرف کے ریپیٹ ہونے کی، یہ پہچان بھی ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ جو رباعی مجرد، رباعی جو ہوتا ہے رباعی مجرد، اس کے اندر جو مضاعف کے سیغے ہوتے ہیں وہاں پر اگر ایک حرف ریپیٹ ہوتا ہے، یعنی ایک حرف دو ہمجنس حروف آتے ہیں تو وہ کٹھے نہیں آتے. جیسے زلزلہ ہے، اس میں دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رباعی مضاعف ہے، لیکن اس میں دو ہمجنس حروف جو ہے وہ کٹھے نہیں آ رہے. اسی طرح سے اور بھی جتنے بھی اس کے رباعی کے مضاعف آتے ہیں تو اس میں دو ہمجنس حروف کٹھے نہیں آتے. اگر دو ہمجنس حروف کٹھے آئیں تو اس کو آپ پہچان لیں کہ وہ ملحق ہے، جیسے جلبابا کے اندر ہوا. ادغام نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ملحق ہے. ملحق ادغام نہ ہونے کے لیے شرط بھی انہوں نے بیان کی تھی کہ ملحق نہ ہو. یعنی یہ جو قاعدہ لگتا ہے دو ہمجنس حروف کٹھے ہیں، پہلا ساکن تو پہلے کے حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر کے تو دوسرے میں ادغام کرنا جو ہے یہ واجب ہے. اس قاعدے کی جو شرائط ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ شرط ہے کہ ملحق نہ ہو. تو ملحق جو ہے اس کے اندر اس طرح سے ادغام نہیں ہوتا، اس کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے. یہ سبق ہمارا ختم ہوا. سبق نمبر 27 ہے. کہتے ہیں ابواب کا بیان. تمام ابواب کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مزید فی کے ابواب، رباعی مجرد کے ابواب، رباعی مزید فی کے ابواب، ملحق با رباعی مجرد کے ابواب اور ملحق با رباعی مزید فی کے ابواب. ثلاثی مجرد کے ابواب ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، ان کی تفصیل کے ساتھ گردانے، ان کے تمام جو مشتقات ہیں فعل ہوں یا اسماء سے ہوں تو وہ سارے بنانے کے طریقے ہم پڑھ کے آئے ہیں. رباعی مزید فی جو ہے اس کو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا. کچھ اسماء مشتقات بنانے کے طریقے ہم نے پڑھ لیے تھے، لیکن ان سے افعال وغیرہ کیسے بنتے ہیں اور دیگر اس کی تفصیل وغیرہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی. اور اسی طرح سے رباعی مجرد کے بارے میں ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا. اس سے بھی جو مشتقات اسماء مشتقات ہیں ان کا تو پڑھ لیا تھا، بقیہ کا نہیں پڑھا. اور ملحق تو پھر رباعی مجرد کی طرح ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا.
ثلاثی مجرد جو ہے اس کے بیان کر رہے ہیں کہ 6 ابواب ہیں: ضرب یضرب، ثانیہ یسمع، نصر ینصر، فتح یفتح، حاسب یحسب اور کرم یکرم۔ کہتے ہیں ان ابواب کے بنانے کے طریقے، ان سے دیگر افعال و اسماء بنانے کے طریقے، ان کی تصریفات صغیرہ، کبیرہ اور دیگر احکام وغیرہ سب کا بیان گزر چکا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا۔ ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں: افتعال، انفعال، استفعال، افعلال، افعیلال اور افعیال، افعوال، افعال، تفعیل، مفعلہ اور تفاعل اور تفاعل۔ اوپر لکھا کہ 12 ہے اور نیچے انہوں نے 14 ابواب گنوا دیے ہیں۔ ان کے اندر افعول اور افاعل، یہ 2 ابواب ایسے گنوائے ہیں کہ جو تفاعل اور تفاعل کے اندر قاعدہ لگنے کے بعد اس شکل میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تو تفاعل اور تفاعل کے قواعد کیونکہ آگے آ رہے ہیں، ان کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کی بحث ہوگی، تو یہاں پر ہمیں افعول اور افاعل جو ہے ان کو لینے کی حاجت نہیں ہے۔ 12 ابواب بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اگرچہ انہوں نے یہاں پر 14 لکھے ہوئے۔ وہی اسی بارے میں تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں باب افعول اور افاعل اصل میں تفعل اور تفاعل تھے، تا کو جوازن فا کلمہ کے جن سے بدل دیا، پھر 2 ہم جنس حروف کے اجتماع ہونے کی وجہ سے پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام مدغم کر دیا اور ابتدا میں حمزہ وصلی داخل کر دیا جیسے، تو یہ افعول اور افاعل بن گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثلاثی مزید فی کے ٹوٹل 12 ابواب ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے جو بیان کیا ہے قاعدہ، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، اصل کے اندر وہاں پر کچھ حروف بیان کریں گے کہ یہ حروف جو ہے جب یہ فا کلمہ کے اندر آ جائیں یا یہ حروف جب عین کلمہ کے اندر آ جائیں تو اس صورت میں کس کو ہم کس کی جن سے بدلیں گے اور جن سے بدل کر کے کس طرح سے اس میں ہم 2 ہم جنس حروف کر کے ان کے اندر ادغام کریں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل اسی کے باب میں تفصیلاً آئے گی۔ اب یہ 12 ابواب جو انہوں نے بیان کیے، ان 12 ابواب میں سے ہر ایک کی تفصیل تھوڑی بیان کر رہے ہیں، بس سیدھا اس سے ماضی بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ مضارع بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور امر نہیں، پھر اس میں فاعل، اس میں مفعول بنانے کا طریقہ، پھر اس میں تفصیل بنانے کا طریقہ، پھر اس میں ظرف بنانے کا طریقہ، اس میں آلہ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سارے اور اپنا اس کے طریقے جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ باب افتعال کہہ رہے ہیں کہ ابواب ثلاثی مزید فی کے علامات اور ان کے بنانے کے طریقے۔ باب افتعال میں فا کلمہ کے بعد تا زیادہ ہوتی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اچھا، یہ علامات یاد کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی ہمارے پاس کسی بھی شکل میں تبدیل ہو کے صیغہ آئے گا، اس کے اندر جو علامت اس کی موجود ہے وہ ضرور پائی جائے گی، علامت اس کی کہیں بھی غائب نہیں ہوگی، تو علامت کا پایا جانا چاہیے۔ باب افتعال، باب تفاعل کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ قاعدہ لگنے کی وجہ سے، وہ تبدیلیاں ہونے کے بعد تو ظاہری بات ہے جو دیگر ابواب ہے، جو مجرد کے ابواب ہیں، ان کے اندر بھی وہ علامتیں وغیرہ نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر صحیح پر ہوں تو ان کے اندر وہ علامات موجود ہوگی۔ تو باب افتعال کے فا کلمہ کے بعد تا زیادہ ہوتی ہے، یہ اس کی علامت ہے، جیسے اجتنابا، اب جانبا سے باب افتعال پہ لے کے گئے تو اجتنابا۔ اب اجتنابا کے آپ اجتنابا ماضی کا صیغہ ہے، یجتنبو بنا لیں، آپ اس پہ لم یجتنب کر لیں، آپ اس کو جو ہے لن یجتنبا کر لیں، یا آپ اس کو اجتنب امر کا صیغہ بنا رہے ہیں، لا تجتنب نہیں کا صیغہ بنا لیں، آپ اس میں مجتنبن اس میں فاعل بنا لیں، مجتنبن اس میں مفعول بنا لیں، مجتنبن اس میں ظرف بنا لیں، اور مابہ الاجتناب آپ اس میں اعلیٰ بنا لیں، آپ اشد اجتناباً باب اس میں تفضیل بنا لیں، ما اشد اجتناباً و اشد باجتنابہ سے آپ باب تفاعل مفعول اپنا فعل تعجب بنا لیں۔ سب کے اندر دیکھیں تو فا کلمہ کے بعد تا موجود ہے، جو اس باب کی علامت تھی، وہ جہاں بھی صیغہ تبدیل ہوا ہے، تبدیل ہونے کے بعد وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ علامت یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہاں بھی صیغہ ہوگا، جیسی بھی شکل میں ہوگا، جو یہاں پہ علامت بیان کی جائے گی وہ وہاں پہ موجود ہوگی اس کے اندر۔ بنانے کا طریقہ کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ کر کے اسے افتعال کے وزن پر لے آتے ہیں۔ اب اجتناب افتعال کے وزن پر تھا تو کیا کیا ہم نے؟ ماضی بنانے کے لیے، یہ ماضی بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی ہو پہلے ہی لگا ہوا تھا باب کے اندر، اور فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ کریں گے باب افتعال کی علامت، اور اس کے بقیہ جو ہے اس کو اس کی حالت پر باقی رہیں گے، افتعال کے وزن پر لے آئیں گے، جیسے جانبا سے اجتنبا۔ اب مضارع بنانا ہے تو ہم نے علامت مضارع شروع کے اندر لگائیں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے تو علامت یہ بن جائے گا یجتنبو، ٹھیک ہے، ما قبل آخر کو کسرہ اور آخر کو دمہ دے دیں گے، یجتنبو بن جائے گا۔ اور بقیہ جتنے بھی صیغے ہیں ان کے اندر بھی ایسا ہی ہے، شروع میں علامت مضارع اور آخر کے اندر ما قبل آخر کو کسرہ۔ وہ افعال جن کے شروع کے اندر تا آتی ہے اس کے ما قبل آخر کو کسرہ نہیں آئے گی، وہ افعال جو 4 حروف پر ہیں ان کی علامت مضارع مضموم ہوگی۔ یہ قواعد ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو جانبا سے اجتنبا بن جائے گا۔
انفعال بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں باب انفعال میں فا کلمہ سے پہلے نون زیادہ ہوتا ہے، جیسے انفطارہ، انفطارہ ینفطر انفطار، ٹھیک ہے۔ اب انفطارہ ینفطر انفطار میں دیکھیں آپ، انفطارہ نون زائدہ ہے، اب انفطارہ ہے تب بھی نون زیادہ ہے، ینفطر تب بھی نون زیادہ ہے، منفطرون ہے تب بھی نون زیادہ ہے، منفطرون ہے وہ ظرف کر لیں، اس میں مفعول کر لیں تب بھی اس میں نون زیادہ ہے، آپ مابہ الانفطار کر لیں، انفطر امر کا صیغہ بنا لیں، کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو لے کے چلے جائیں اس میں نون زیادہ شروع میں موجود رہے گا، تو نون زیادہ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے باب انفعال سے ہے۔ اچھا، اب ہمارے ذہن کے اندر یہ پیدا ہو سکتا ہے سوال کہ جی وہ اپنا کہتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صیغہ ہو اور اس کے شروع کے اندر جو ہے وہ نون آ رہا ہو اور اس کے بعد تا آ رہی ہو، تو اب ہمیں ٹینشن ہو جائے گی یہ باب انفعال ہے یا باب افتعال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ باب جو افتعال ہے وہ جس کا فا کلمہ تا ہو اس سے نہیں آتا، جس سے باب افتعال کا فا کلمہ تا ہو تو اس سے باب افتعال نہیں آتا، اور جو ہے اپنا جس کا فا کلمہ نون ہو اس سے باب افتعال نہیں آتا۔ تو جب فا کلمہ نون ہو تو باب افتعال آئے گا نہیں، تو اس صورت کے اندر جب بھی آپ دیکھیں گے کہ تا آ رہی ہے تو وہ پھر تائے افتعال نہیں ہوگی، وہ تا اصلی ہوگی اور نون زیادہ ہوگا، باب انفطار سے ہوگا، ٹھیک ہے، باب انفعال سے ہوگا۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور نون ساکن کا اضافہ کر کے اسے انفعالہ کے وزن پر ہم وزن کر دیتے ہیں۔ فاترہ اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، تو انفطرہ کا معنی پھٹنا۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ لازم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاترہ کا معنی تھا پھاڑنا، تو اس سے جو ہے وہ انفطرہ بنایا تو وہ پھٹنے کا معنی ہو گیا۔ جس طرح سے باب افعال اور باب تفعیل ہوتے ہیں تو ان کا اکثر طور پر جو ہم خاصہ استعمال کرتے ہیں وہ تعدیہ ہوتا ہے، یعنی مجرد سے متعدی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مجرد میں اگر لازم ہے تو اس کو متعدی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے باب انفعال جو ہوتا ہے یہ لازم کو اپنا مزید اپنا متعدی کو لازم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر مجرد کے اندر وہ متعدی ہے تو وہ باب انفعال پہ آ کے وہ مجرد بن جائے گا، اپنا لازم بن جائے گا۔ یہی کام اکثر باب تفاعل اور تفاعل بھی کرتے ہیں، یعنی باب تفاعل کے اندر بھی یہ خاصہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید کچھ اور خواص بھی پائے جاتے ہیں، اپنانے کے معنی میں، بناوٹ کے معنی میں، تکلف وغیرہ کے معنی میں، تو یہ معنی بھی ساتھ میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال خاصیات کی بحث اینڈ کے اندر ہوگی انشاءاللہ، تفصیلاً اس میں بات کریں گے اس میں۔ استفعال کہتے ہیں باب استفعال میں فا کلمہ سے پہلے سین اور تا زیادہ ہوتی ہے، جیسے استنصارہ، یہ علامت ہے اس کی کہ سین اور تا دونوں شروع میں زیادہ ہوں گی، استنصر یستنصر استنصار۔ اب اس کے جتنے بھی صیغے بنیں گے سب کے اندر یہ ضروری ہوگی۔ بنانے کا طریقہ یہ استفعالہ کے وزن پر آپ اس کو لے کے آ جائیں، مجرد سے آپ استفعالہ کے وزن پر لے کے آ جائیں، فا عین لام کے مقابلے میں آپ حروف اصلیہ کو ڈال دیں، بقیہ استنصرہ بن جائے گا۔ یہ ناصرہ سے استنصرہ بن گیا، ٹھیک ہے، غافرہ سے استغفرہ بن جائے گا، داخلہ سے استدخلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور ضربہ سے استضربہ بن جائے گا، اپنا فاتحہ سے استفتحہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ناصرہ مدد کرنا سے استنصرہ۔ باب افعلال، باب افعلال کا لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، یہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا مصدر کے علاوہ اس کا لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، مصدر کے اندر نہیں ہوتا۔ مصدر کے اندر کیونکہ دو ہم جنس حروف کے درمیان الف آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اکٹھے نہیں ہوتے، تو ان کے درمیان تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے یہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے مشدد ہو جاتا ہے۔ مثال دے رہے احمرہ، اب احمرہ ہے واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ، تو اس میں آپ مضارع پہ لے جائیں تو یحمر بن جائے گا، پھر آپ اس کو اس میں فاعل بنا رہے ہیں محمرون بن جائے گا، اور پھر محمرون پھر آپ امر بنا لیں تو اس میں بھی احمرہ احمری احمرین جتنے بھی صیغے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں یا تو لام کلمہ مشدد ہے یا پھر دو ہم جنس حروف موجود ہوں گے، آخر کا ساکن ہونے کی وجہ سے ادغام نہیں ہو پائے گا۔ یہ ادغام اور فکی ادغام کے صیغے لگتے ہیں نا، احمرہ احمری احمریر، یہ امر کے صیغے اس کے کہ دو ادغام کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں اور تیسری جو ہے وہ فک ادغام کی صورت بھی بن سکتی ہے کہ جس کے اندر انفکا کے ادغاموں کی ادغام نہ ہو رہا ہو۔ بنانے کا طریقہ کہتے ہیں کہ اس کو افعالہ کے وزن پر لے آئیں، ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے لام لائیں اور ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ لائیں اور لام کلمہ کو مشدد کر دیں تو افعالہ بن جائے گا۔ جیسے حامیرہ سے احمرہ، سرخ ہونا، یہ کلر وغیرہ کے جو اوزان ہیں وہ اسی پر آتے ہیں۔ اس کے بعد باب بیان کر رہے ہیں افعلال، افعلال اور
افعیلال، یہ دونوں بابوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ پہلے باب کے اندر بھی دو ہم جنس حروف آخر میں اکٹھے ہو رہے تھے، یہاں بھی دو ہم جنس حروف آخر میں اکٹھے ہوں گے، لیکن پہلے باب جو تھا وہ سادہ تھا، اور اس باب کے اندر عین کلمہ کے بعد یا آ رہی ہے، باب کے اندر یا آ رہی ہے، تو اس کے جو ہے وہ باب کے اندر جو یا ہے وہ جب اس کا فعل بنے گا تو اس کے اندر وہ الف سے تبدیل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں باب افعلال کا لام کلمہ مشدد اور اس سے پہلے حرف اس سے پہلے الف زیادہ ہوتی ہے، یعنی لام کلمہ مشدد جو ہوگا اس مشدد سے پہلے ایک الف ہوگی جو زیادہ ہوگی، جیسے ادہامہ۔ اب ادہامہ جو ہے اس کے اندر یہ باب افعلال ہی تھا، لیکن حیمہ بن رہا تھا اور یا ما قبل مفتوح الف سے بدل گئی تو ادہامہ بن گیا۔ یہ اجوف کے قواعد میں انشاءاللہ آ جائے گا کہ یا ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل مفتوح الف سے بدل جاتی ہے عین کلمہ کے بعد۔ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ عین کلمہ کے بعد الف لے آئیں اور لام کلمہ کو مشدد کر دیں تو یہ افعل بن جائے گا، افعل کا وزن ہم وزن ہو جائے گا، جیسے دہیمہ سے ادہامہ، ٹھیک ہے، افعال ادہامہ، خوب سیاہ ہوا۔ یہ دہیمہ کا معنی جو ہے وہ ادہم، اچھا یہاں پر دہیمہ کا مجرد معنی اچانک آ گرنا لکھا ہوا ہے، ادہم دہیمہ اس کا معنی بھی سیاہ ہونا ہوتا ہے، لیکن باب افعیلال سے پہ لے کے جائیں گے تو اس صورت میں اس کا معنی خوب سیاہ ہونا ہو جائے گا، زیادہ سیاہ ہونا۔ ادہم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، ادہم کہتے ہیں بیڑیوں کو، لوہے کی بیڑیاں ہوتی ہیں جو ہاتھوں پاؤں میں باندھ دیتے ہیں قیدی کے، تو اس کو ادہم کہتے ہیں، کالی ہوتی ہیں لوہے کی، وہ زنگ وغیرہ لگنے کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے تو اس کو ادہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد باب بیان کر رہے ہیں افعال۔ اب اس میں لام کلمہ نہیں بلکہ عین کلمہ ریپیٹ ہوگا، لیکن عین کلمہ ریپیٹ ہوگا اس کے درمیان میں یا ہوگی، اب یہ یا جب فعل بنے گی تو اس میں واو سے تبدیل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں باب افعال میں عین کلمہ کا تکرار اور اس کے درمیان واو زیادہ ہوتی ہے، جیسے اکشوشنا۔ اب اس کے جتنے بھی نصیغے آئیں گے سب کے اندر آپ دیکھیں گے تو اکشوشنا میں واو جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اکشوشنا ہے، یکشوشن ہے، پھر مکشوشن ہے، مکشوشنن ہے، پھر اکشوشن امر ہے، پھر لا تکشوشن نہیں ہے، سب کے اندر جو ہے واو کو زیادہ نظر آئے گی اور عین کلمہ ریپیٹ ہوتا نظر۔ خاشونا کھردرا ہونا، اس سے یہ بنا ہے، خاشونا مجرد تھا اور اس سے یہ مزید بھی بنا ہے۔ خاشونا کا معنی کھردرا ہونا اور اکشوشنا کا معنی بہت کھردرا ہونا، یعنی سخت کھردرا ہونا، کافی کھردرا ہونا، وہ یعنی تاکید کا معنی پیدا کر دیا اس نے، پیچھے والے نے بھی تاکید کا معنی پیدا کیا تھا، اس نے بھی تاکید کا معنی پیدا کر دیا۔ اس کے بعد باب ہے افعال۔ باب افعال جو ہوتا ہے کہتے ہیں اس کے عین کلمہ کے بعد واو مشدد زیادہ ہوتی ہے، جیسے اجلب واسا۔ اب یہاں پر عین کلمہ کے بعد دیکھیں تو واو مشدد ہے اور زائدہ ہے، یعنی یہ اصلی نہیں ہوگی، واو مشدد زائدہ ہوگی۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے، کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد واو مشدد لا کر اسے افعولا کے وزن پر کر دیں گے، جیسے اجلب واسا۔ اجلب واسا کا معنی ہوتا ہے زیادہ تیز چلنا، اس کا مجرد نہیں آتا۔ اچھا یہ باب بہت قلیل الاستعمال ہے، اکشوشنا کا باب جو ہے یہ بہت قلیل الاستعمال ہے۔ ادہامہ یدہامو یہ اور اسودہ یسودو یہ تھوڑا استعمال ہو جاتے ہیں زیادہ، اور اکشوشنا اور یہ افعال یہ بہت ہی قلیل الاستعمال ابواب ہے۔ اس کے بعد افعول اور افعال دیے ہوئے ہیں، اس کا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ ہم جب باب افتعال میں پڑھیں گے، باب تفاعل کے قواعد افتعال کے تو ان کے اندر پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد باب افعال، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب۔ باب افعال کے شروع میں حمزہ قطعیہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے اکرمہ۔ ثلاثی مجرد سے کہتے ہیں کہ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ لا کر اسے افعل کا وزن ہم وزن کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے باب افعال، جیسے کارما سے اکرمہ۔ اس کی پہچان شروع کے اندر حمزہ قطعی کا ہونا، یہ ماضی کے اندر ہو گئی، مضارع کے اندر اور دیگر صیغوں کے اندر یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ماضی کے اندر اکرمہ ہو گیا اور امر کے اندر جا کے اکریم ہو جاتا ہے، اس میں بھی حمزہ اس کی علامت بن جاتی ہے، اور یکرمو جو ہے اس کے اندر حمزہ تھا وہ گر گیا، یو اکرمو اصل میں تھا، اور یہاں پر علامت مضارع کے مضموم ہونا حالت کہیں گے اس کو آپ اپنا معروف کی حالت میں اس کے علامت مضارع کا مضموم ہونا، یہ اس کا خاصہ ہے۔
یعنی اس کا خاصا بعید طور ہے کہ بقیہ کے اندر تو اور بھی خاصیت ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہی ہے۔ ویسے 4 افعال جو ہے جن کی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، باب افعال، باب تفعل، باب افعال، باب تفعیل، مفعلہ اور دحرجہ، فعللہ، رباعی مجرد۔ باب تفعیل کہتے ہیں تفعیل میں عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے صرفہ، ثلاثی مجرد کے عین کلمہ کو مشدد کر دے اس سے یہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بھی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے۔ وہ افعال جن کے 4 حروف ہوتے ہیں، بھلے اصلی ہوں یا زیادہ ہوں، اس کی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے۔ اکرمہ 4 حروف، علامت مضارع مضموم ہوگی۔ صرفہ 4 حروف، یہ را 2 مرتبہ آ رہی ہے نا، ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ 4 حروف۔ صرفہ 4 حروف، علامت مضارع مضموم ہوگی، یصرف۔ اسی طرح سے قابلہ 4 حروف تو یقابل، علامت مضارع مضموم ہوگی۔ اسی طرح سے دحرجہ 4 حروف تو یدحرج، علامت مضارع مضموم ہوگی۔ تو صرفہ سے صرفہ کا معنی پھیرنا، یہ پھرنا، اور صرفہ جو ہے اس کا معنی خوب پھیرنا یا خوب پھیرنا یا خوب واپس کرنا۔ مفاعلہ، باب تفعیل میں فا کلمہ کے بعد الف زیادہ ہوتا ہے، جیسے قابلہ، اور قابلہ یقابل۔ اچھا، بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ کے بعد الف لائیں اور اس سے فاعلہ کے وزن پر ہم وزن کر دیں تو قابلہ قبول کرنا سے قابلہ بالمقابل ہونا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا، اس معنی پہ چلا جائے گا۔ تفاعل، اپنا باب مفعلہ اور باب تفاعل جو ہے ان دونوں کے اندر مشارکت کے معنی لینے کے لیے بھی اس بابوں پہ لایا جاتا ہے۔ تفاعل، باب تفاعل میں فا کلمہ سے پہلے تا زیادہ اور عین کلمہ کو مشدد لانے سے یہ بن جاتا ہے، جیسے قابلہ سے تقبلہ، قبول کرنا۔ اور ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فا کلمہ کے شروع میں تا زیادہ لائیں گے اور عین کلمہ کو مشدد لائیں گے۔ علامت کیا تھی اس کی؟ فا کلمہ کے شروع میں تا اور عین کلمہ مشدد ہوگا۔ یہ دونوں علامتیں ہیں، یعنی دونوں چیزیں پائی جائیں ایک جگہ پر تو تب علامت ہوگی۔ عین کلمہ مشدد ہو، تا نہ ہو تو تفعیل بن جائے گا، اور شروع میں تا آ رہی ہو اور عین کلمہ مشدد نہ ہو تو اپنا دحرجہ میں چلا جائے گا، بلکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تفاعل، باب تفاعل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فا کلمہ سے پہلے تا زیادہ اور فا کلمہ کے بعد الف زیادہ ہوتا ہے، جیسے تقابلہ۔ اب قابلہ سے قابلہ سے تقابلہ بن جائے گا، تو اس کی بھی علامت جو ہے وہ عین کلمہ کے بعد فا کلمہ کے بعد الف اور فا کلمہ سے پہلے تا کا ہونا ہے، یہ دونوں اکٹھی پائی جائیں گی تو تب ہوگا، کیونکہ اگر شروع میں اگر تا نہ پائی جائے تو اس صورت میں یہ صرف الف رکھی جائے تو اس صورت میں یہ باب مفعلہ کی علامت بن جائے گی، کیونکہ باب مفعلہ میں فا کلمہ کے بعد الف تھا۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کریں اور اسے تفاعلہ کے وزن پر لے آئیں، جیسے قابلہ سے تقابلہ۔ قابلہ کا معنی قبول کرنا اور تقابلہ کا معنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ مفعلہ اور تفاعل یہ دونوں جو ہوتے ہیں ان میں تشارک کا معنی پایا جاتا ہے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کو کرنے کو۔ جیسے قابلہ معنی قبول کرنا تھا اور قابلہ کا معنی بالمقابل، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جانا، تو یہاں پر بھی قابلہ کا معنی قبول کرنا اور تقابلہ کا معنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا، ایک دوسرے کی طرف، یعنی باہم دو بندوں کے مل کے کام کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تنبیہات کچھ بیان کر رہے ہیں 5، کہتے ہیں جو فعل جس باب سے ہوگا اس فعل کا مصدر اسی باب کے وزن پر آئے گا، جیسے اجتنابا جو ہے اس کا مصدر اجتنابن ہے بر وزن افتعال، اور اسی طرح سے بقیہ جو ہے ان کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ والا طریقوں کے مطابق ان میں سے ہر ایک باب سے فعل ماضی مثبت معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا، یعنی جتنے بھی صیغے بنانے کے طریقے بیان کیے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف کے بنانے کے طریقے بیان کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس میں تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، حاضر، غائب، متکلم کی علامتیں داخل کریں تو پورے 14 صیغے بن جائیں گے۔ ضمیر لگے گی الف، تثنیہ، واو، جمع، نون نسوہ، تا، تماتم، تی، تماتن، نا، تا، تو اور نا، تو یہ ساری لگیں گی تو اس کے ساتھ یہ ماضی بن جائے گا، اور یا مخاطبہ کا اضافہ کر کے تو مضارع بن جائے گا۔ اس کے بارے میں تفصیلاً پیچھے میں بیان کر چکا ہوں، مجرد کے اندر جس طرح سے بناتے ہیں اسی طرح سے اس کے اندر بنائیں گے۔ جو ضمیر متحرک ہوتی ہے تو اس کا ماقبل ساکن ہوتا ہے، یعنی جیسے دارابا ہے تو دارابا دارابا الف ساکن ہوتی ہے تو ماقبل متحرک نہیں، ماقبل ساکن نہیں، تو دارابو واو ساکن ہے تو متحرک نہیں، اور دارابت دارابتا اس میں بھی الف آ رہی ہے تو ماقبل متحرک ہے، ساکن نہیں، لیکن نون نسوہ جو ہے وہ متحرک ہے تو دربنا با ساکن کر دی،
اسی طرح سے بقیہ کے اندر بھی آپ اسی طرح سے ان کے اندر یہ ضمیریں لگا کر آپ اس میں بقیہ اس کے سیغے بنا سکتے ہیں، 14 کے 14 سیغے بن جائیں گے۔ ثلاثی مجرد کے جن ابواب کی ماضی میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے انہیں با حمزہ وصل کہتے ہیں، جیسے اول ذکر 9 ابواب، اور جن کے ماضی میں حمزہ وصلیہ نہیں ہوتا انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک اصطلاح ہے کہ حمزہ وصلی جتنے بھی ابواب ہم نے ابھی پڑھے ہیں، ان ابواب میں کچھ ایسے تھے جن کے شروع کے اندر حمزہ وصلی آ رہا تھا، اور کچھ ایسے تھے جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی آ رہا تھا ان کو با حمزہ وصل کہتے ہیں، جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا اس کو بے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ باب افعال کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہے تو اس کو بے حمزہ وصل ہی کہیں گے، حمزہ ہونے کے باوجود، کیونکہ یہ حمزہ جو ہے یہ وصلی نہیں قطعی ہے زیادہ۔ ثلاثی مزید فی سے دیگر افعال بنانے کا طریقہ ان قریب احاطہ کیا جائے گا۔ دیگر افعال کے بنانے کا طریقہ آگے کہیں نہیں بیان کریں گے، آگے جا کے بیان کریں گے، پیچھے بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرنے کا وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی عرض کر دیا ہے، اس کے بنانے کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا جی، 28 نمبر سبق تک ہو گیا ہمارا، کافی ہے، ہم آپ کی طرف چلتے ہیں۔ ناب کے اندر ہم نے اسماء ظروف آج پڑھنے تھے، اسماء شرط اور اسماء استفہام پڑھ لیے تھے۔ اسماء ظروف جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں ان میں سے اکثر وہ اسماء ظروف بیان کیے جا رہے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کو ظروف مبنیہ کہتے ہیں جن کو۔ درس 19 ہے، یہ 19واں سبق۔ اسماء ظروف کا بیان کہتے ہیں کہ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ یعنی ظرف کیا ہوتا ہے؟ وقت یا جگہ کو کہتے ہیں ہم ظرف، تو وہ اسم جو اس پر دلالت کرے گا اس کو اسم ظرف کہیں گے۔ جیسے متا اور اینا۔ متا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کب، یعنی اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے کسی وقت کے بارے میں، تو وقت پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم اس میں ظرف کہیں گے۔ اسی طرح آئینہ جو ہے یہ مکان کو پوچھنے کے لیے، آئینہ کہ آپ کہاں ہیں، آئینہ انت آپ کہاں ہیں، تو یہاں پر مکان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ظرف جو ہے وہ مکان کہلائے گا۔ یعنی اس کو ظرف زمان ظرف مکان بھی ہم اس میں تقسیم بھی کر لیتے ہوتے ہیں۔ اس میں ظرف کی تقسیم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقت یا جگہ ظاہر کرنے کے لحاظ سے اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ جو اس میں ظرف وقت ظاہر کرے اسے ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے متا اور بعدو، اور جو اس میں ظرف جگہ ظاہر کرے اسے ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے آئینہ اور تحت۔ متا جو ہے یہ اپنا زمانے کو بیان کرتا ہے، بعد بھی زمانے کو بیان کرتا ہے، تحت جو ہے وہ جگہ کو ظاہر کرتا ہے، نیچے جگہ ہوتی ہے۔ اس میں ظرف کی تقسیم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے اس میں ظروف کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ یعنی کچھ اسماء ظروف معرب ہوتے ہیں، کچھ اسماء ظروف مبنی ہوتے ہیں۔ جس اس میں ظرف کا آخر بدلتا رہتا ہے اسے معرب کہتے ہیں، جس اس میں ظرف کا آخر نہیں بدلتا اسے مبنی کہتے ہیں۔ اس میں ظرف وہ جس کا آخر نہیں بدلتا مبنی ہوتے ہیں، وہ تو چند ایک ہیں جن کو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، چند ایک ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔ لیکن وہ اسماء ظروف کے جو اپنا کیا کہتے ہیں وقت اور جگہ کو بیان کرتے ہیں لیکن ان کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، وہ معرب ہیں۔ تو وہ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں نا، یعنی دنیا میں کوئی بھی جگہ ہم جب تعبیر کرتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ تو اس وقت وہ ظرف ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی بھی ہم وقت تعبیر کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ظرف ہوگا۔ جیسے ہم دنیا کا کوئی بھی شہر ہے، کوئی بھی محلہ ہے، کوئی بھی گلی ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کمرہ ہے، باہر ہے، یعنی ہم کوئی بھی جگہ بیان کریں تو وہ ظرف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر فعل کے واقع ہونے کو بیان کریں تو وہ ظرف کرائے گا۔ اسی طرح سے دنیا کا کوئی بھی وقت ہے، جتنے ہم سال گزر چکے ان سالوں میں سے کسی سال کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، کسی مہینے کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی دن کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم کسی تاریخ کا، کسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی فعل کے لیے ظرف بنانے کے لیے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ظروف بنیں گے ہمارے لیے۔ تو وہ تو بہت زیادہ ہیں، ان کو تو آپ احصاء نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کا انہوں نے مثال دی ہے اس میں ظرف معرب کی، لیل مدینۃ۔ اب لیل کہتے ہیں رات کو، ٹھیک ہے، تو رات ایک وقت ہے، تو وقت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، ٹھیک ہے، یعنی مدینہ مطلقاً شہر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی تھوڑی غور کرنے والی بات ہے کہ مدینہ جب مطلقاً کسی شہر کا نام لیا جائے تو اس کو مدینہ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی شہر کو مدینہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے لفظ سنا گا سیاست مدنیہ، یعنی شہری سیاست، ٹھیک ہے، شہر کا نظام سنبھالنا، اس کو کہتے ہیں سیاست مدنیہ۔ تو مدینہ کسی بھی شہر کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم مدینہ طیبہ کا نام لیتے ہیں تو اس پر الف لام لگتا ہے، عربی زبان کے اندر المدینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر الف لام لگا کے ہم اس کو مدینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے مدینہ کا کوئی بھی وقت ہے، مدینہ مطلقاً شہر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مدینہ مدینہ مطلقاً شہر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔
تو یہ تھوڑا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں جس اس میں ظرف کا آخر نہیں بدلتا اسے اس میں ظرف مبنی کہتے ہیں، جیسے متا اور آئینہ۔ ظروف مبنیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں درج ذیل ہے۔ اس جب، اس کا معنی ہوتا ہے جب، جیسے اس اکرم تو خالدن، جب میں نے خالد کی عزت کی۔ اب یہ خالد کی عزت کرنے کے وقت کو بیان کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی اور کے وقت کو بیان کر رہے ہیں نا۔ اچھا، مز اس کا معنی ہوتا ہے سے، جیسے ما رأیتہ مز امسی، میں نے اسے کل سے نہیں دیکھا۔ اب سے کے ذریعے سے وہ ظرف بیان کر رہے ہیں۔ منذ، جیسے ما رأیتہ منذ سنۃ، میں نے اسے 1 سال سے نہیں دیکھا۔ لدا پاس، یہ اندہ، لدا، لدن اور اندہ تیروں کا بنا پاس ہوتا ہے۔ جیسے القلم لدا زیدن، قلم زید کے پاس ہے۔ لدن اس کا معنی بھی پاس ہوتا ہے، القلم لدن کا، قلم تمہارے پاس ہے۔ امسی گزشتہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جئت امسی، میں کل آیا۔ قطو فعل ماضی، کبھی فعل ماضی کا معنی دیتا ہے، یعنی کبھی کا معنی دیتا ہے۔ فعل ماضی میں نفی کی تاکید کا معنی دے رہے ہیں، سمجھ لیا آپ، یعنی لم اراہو قطو ماضی منفی پہ منفی کے بعد آتا ہے اور کبھی کا معنی دیتا ہے، یعنی ماضی میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہوا۔ جیسے لم ارا قطو، لم اراہو قطو، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اودو جو ہے یہی قطو والا ہی ترجمہ ہوتا ہے اس میں، لیکن یہ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ جیسے لا اراہو اودو، میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا۔ ایان یہ کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ایان الساعہ، اس کے بارے میں نے جیسے پیچھے کہا تھا ایان استعمال ہوا تھا، تو وہاں بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایان اور متا دونوں ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن متا اور ایان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایان کسی بڑے کام کے لیے سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور متا جو ہوتا ہے وہ نارملی جب ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر اشیاء کام استعمال ہوتے ہیں تو ان کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اذا جب کا معنی دیتا ہے، جیسے کل اذا جعت، کھا جب تجھے بھوک لگے، یعنی تو بھوکا ہو۔ کیفا کیسے کا معنی دیتا ہے، جیسے کیف زید، زید کیسا ہے۔ متا کب کا معنی دیتا ہے، جیسے متا الذہاب، جانا کب ہے۔ اینا یہ کہاں کا معنی دیتا ہے، جیسے اینا خالد، خالد کہاں ہے۔ انا یہ کہاں کا معنی دیتا ہے، جیسے انا ملکن، بادشاہ کہاں ہے۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی قوم ہوتی ہے وہ ملک، تو وہ ملک لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ملک فرشتے، ملک قوم ہوتی تو ملک استعمال کرتے ہیں۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور بادشاہ کے اعتبار سے ایک قوم کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن ملک قوم نہیں ہوتی، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، وہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ملک ہے، یعنی فلاں فرشتہ ہے کیا۔ حیثو جہاں، اجلس حیث المنظر جمیل، بیٹھ وہاں جہاں منظر خوبصورت ہے، سین جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ یہ سارے کے سارے انہوں نے 15 جو بیان کیے ہیں یہ ظروف مبنیہ بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، اس جو ہے یہ اور بھی بہت سارے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، کبھی ظرف کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں آتا ہے کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے، تو وہاں پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اذکر مقدر نکالا ہوا ہے، جیسے ہے نا اذ نادى موسیٰ، تو کہتے ہیں واذکر اذ نادى موسیٰ، یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ندا کی۔ بہت سارے مقامات پر اس استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کا جو ہوتا ہے عامل اس کو مقدر نکالتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو آ رہا ہے اس اکرم تو خالدن، اس کے پیچھے کو فعل نکالیں گے۔ مثال کے طور پر رأیتک اس اکرم تو خالدن، میں نے تمہیں دیکھا جب میں نے خالد کی عزت کی، یعنی خالد کی جب میں نے عزت کر رہا تھا تو اس ٹائم میں نے تجھے دیکھا، تو یہ وقت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، اور درمیانے جملہ میں آئے گا جب ظرف کے طور پر آئے گا، یا شروع میں بھی آ سکتا ہے، 2 جملے ہو جائیں۔ مز منزو حرف جارہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا اس کو، مز منزو حرف جار ہوتے ہیں۔ لدا لدن اور اندہ استعمال نہیں کیا یہاں پر، کیونکہ اندہ جو ہے وہ مبنی نہیں ہوتا۔ لدا لدن جو ہوتے ہیں یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں، اور اندہ بھی پاس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے استعمال میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے بارے میں آپ پاس کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عربی کے اندر اگر اندہ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ چیز آپ کے پاس ہو، وہ فی الحال موجود ہے آپ کے پاس، یا بعد میں موجود ہوگی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے، فی الحال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، دونوں صورتوں میں آپ اندہ بول سکتے ہیں۔
لیکن جب لدا اور لدن کی بات کریں گے تو اس وقت وہ فی الحال آپ کے پاس موجود ہو تو اس وقت آپ کہیں گے لدائی لدن کے ساتھ۔ ایان کے بارے میں آپ کو بتا چکا میں، انا کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ انا کیفہ کے معنی میں اور انا آئینہ دونوں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ظروف مربع بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ظروف مربع کئی ہیں لیکن ان میں سے قبلو، بعدو، تحتو، فوقو وغیرہ جو ہیں یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ مبنی ہوں گے، جیسے زید فوقو۔ اور اگر یہ مضاف ہوں مضاف نہ ہوں یا مضاف تو ہوں مگر ان کا مضاف الیہ بھی مذکور ہو تو یہ معرب ہوتے ہیں، جیسے جئت قبلو، جئت قبلا اور جئت قبل زید۔ یہ سادہ صحیح اس کے استعمال کا طریقہ ہے، اس کے استعمال کو طریقوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ اسماء جہات ستہ کہلاتے ہیں، 6 جہتیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں، ان کو اسماء جہات ستہ کہتے ہیں جو ان پر دلالت کرنے والے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسماء جہات ستہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ اگر ان کا مضاف الیہ جو ہے وہ مذکور نہ ہو اور مضاف الیہ مذکور نہ ہو، منوی ہو، یعنی دماغ کے اندر، ذہن کے اندر ہو، نیت کے اندر ہو، منوی ہو، تو اس صورت میں وہ مبنی بر دم ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہے یہ معرب ہوتے ہیں۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کچھ ایسے اسماء بیان کر رہے ہیں کہ جو ظرف تو نہیں ہوتے لیکن ان کی شکل ان کی طرح ہونے کی وجہ سے وہ بھی مبنی بر دم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں لا غیرو اور لیسا غیرو مبنی علی الدم ہوتے ہیں، جیسے جاء زید لا غیرو لیسا غیرو وغیرہ۔ اسی طرح حسبو بھی جب یہ ان دونوں کے معنی میں ہو تو اس صورت میں یہ بھی مبنی ہوتا ہے، جیسے جاء بکر فحسبو، بکر آیا بس، مطلب اور کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں آیا، کافی ہے۔ اسی طرح سے جاء زید لا غیر، زید آیا اور کچھ نہیں، کوئی نہیں آیا، یا جاء زید لیسا غیر، زید آیا اور کوئی نہیں آیا۔ یہاں پر بھی ان کے مضاف الیہ محذوف منوی ہیں، تو مضاف الیہ محذوف منوی ہونے کی وجہ سے ان کو بھی مبنی بر دم پڑھا جاتا ہے، اور اوپر والے جو ظروف تھے ان کے مضاف الیہ محذوف منوی ہونے کی وجہ سے ان کو ہم مبنی بر دم پڑھتے تھے، تو اس کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے ان کو بھی یہاں پر ظروف مبنیہ میں ذکر کر دیا، وگرنہ یہ ظروف نہیں ہے۔ غیرہ حرف اس میں استثناء ہے، اور اسی طرح سے حسب جو ہے اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ جو اس میں ظرف معرب کسی جملے کی طرف یا لفظ از کی طرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، جیسے حاذ یوم یفوز المجتہد، سوررت فی یوما اذ جئتنی۔ اب دیکھیں اس میں ظرف معرب ہے یوما، اس میں ظرف وقت پر دلالت کرتا ہے، دن کا معنی دیتا ہے، تو یہ معرب ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے مبنی کی طرف، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کو بھی مبنی پڑھنا جائز ہے۔ جائز ہے، آپ معرب بھی پڑھ سکتے، قرآن پاک کے اندر معرب بھی آیا، کبھی مبنی بھی آیا، دونوں طرح سے آیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جو اس میں ظرف معرب کسی جملے کی طرف یا اس کی طرف مضاف ہو، جملے کی طرف مضاف ہوگا تو وہ بھی مبنی ہے، اور اس کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی مبنی ہے، باہر صورت جو ہے اسے مبنی الفتح پڑھنا جائز ہے، جیسے حاذ یوم یفوز المجتہد سررت فی یوم اذ جئتنی۔ اب پہلی مثال کے اندر یوم خبر بن رہا ہے لیکن اس کو حالت نصبی میں لے کے آئے، پھر فتح کے ساتھ لے کے آئے، دوسری مثال کے اندر فی آ رہا ہے اس کے باوجود اس کو فتح کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، مبنی پڑھنے کی صورتیں ہیں۔ آپ اس کو فی یومی اذ جئتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں مثلو یا غیرو کے بعد ما، ان یا انا ہو تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ اب یہ بھی مبنی کی مناسبت کی وجہ سے ان کو یہاں پہ ذکر کر دیا، جیسے قیامی مثل ما کمتا، میرا کھڑا ہونا تیرے کھڑے ہونے کی مثل ہے۔ اب قیامی مبتدا ہے اور مثل ما کمتا ہونا چاہیے تھا لیکن مثل ما کمتا کر دیا تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے قیامی مثل ان تقوما، اب مثل ان تقوما مثل ان تقوما دونوں طرح سے جائز ہے، مثل ان تقوما پڑھیں گے تو معرب اور مثل ان تقوما پڑھیں گے تو مبنی۔ اس طرح حاذ حق مثل انک تنطق، یہ حق ہے اس طرح جس طرح سے تم نے کہا، تو اس مثال کے اندر اس طرح سے جس طرح تم کہتے ہو، تو اس مثال کے اندر بھی جو یہ مثلا یہ مضاف اور انا کی طرف، تو یہ مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو معرب پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد سبق ہے منصرف اور غیر منصرف کا۔ منصرف اور غیر منصرف کا استاد صاحب نے انتہائی مختصر سبق بنایا ہے، شارٹ کٹ۔ اسی طرح سے وہ آپ کی جو ہے نحو میر کے اندر بھی اسی طرح سے شارٹ کٹ موجود ہے۔ ہم اس کو شارٹ کٹ میں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر اینڈ کے اندر جب ہم قواعد و فوائد پڑھیں گے تو اس کے ساتھ نصاب النحو سے ہم اس کو دوسرا بھی پڑھیں گے تفصیلاً، یعنی جس میں اس کے تمام جو ہیں اس کے اپنا کیا کہتے ہیں
علتیں اور ان کی شرائط اور کیسے کیسے پائی جائیں گی بالتفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے، بلکہ میں کچھ مزید اس میں جو ہے وہ مدنی قرون کو بھی ایڈ کروں گا کہ جن کو سمجھنے کے بعد آپ کو یاد رکھنا جو ہے وہ آسان رہے گا۔ آسان تو اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ کو یہ آ جائیں گے تو، کیونکہ وغیرہ تفصیل کرتے ہیں تو وہ بعض طلبہ جو ہوتے ہیں وہ تفصیل کرنے کی صورت میں جو مختصر ہوتا ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں، ان کے ذہن میں گڑ مڑ ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اس میں معرب کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ جس اس میں معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اسے اس میں منصرف کہتے ہیں، جیسے جاء زید، نظرت الی زید۔ اب دیکھیں اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین آ رہی ہے تو اس کو منصرف کہتے ہیں، اور جس اسم کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے اسے اس میں غیر منصرف کہتے ہیں، جیسے جاء احمد، نظرت الی احمد۔ اچھا یہ پہچان بیان کی انہوں نے یہاں پر، حقیقت میں یہ اس کی تعریف نہیں ہے، تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ اسم جس کے اندر منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے کیا مقام ہو وہ پایا جائے تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ کہیں کہ وہ اسم جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی تو اس صورت کے اندر تو بہت سارے مبنیات بھی آ جائیں گے کہ ان کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس میں معرب کہہ دیا۔ اچھا اس میں معرب کہنے کی وجہ سے وہ اسم معرب ہو جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی، تو کئی ایسے اسماء ہیں کہ جن کا اعراب بالحرکت آتا ہے یا اعراب بالحرف آتا ہے تو ان کے آخر میں بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا حکم ہے، یعنی وہ اسم کہ جس کے اندر منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے کیا مقام ہو وہ پایا جائے تو وہ اسم ہوتا ہے غیر منصرف۔ اب پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں، 2 صورتیں جن کے اندر اس کے نیچے کسرہ آ جاتی ہے، جیسے وہ مضاف ہو تو اس صورت میں بھی کسرہ آ جاتی ہے، یا الف لام داخل ہو جائے تب بھی کسرہ آ جاتی ہے۔ اب الف لام داخل ہونے کی صورت میں یا مضاف ہونے کی صورت میں کسرہ کیوں آتی ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ جب اس کو تفصیلاً پڑھیں گے تو اس کے اندر ہوگی، اور اس پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتی ان صورتوں کے علاوہ تو اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے جاء زید نظرت الی زید، یہ غیر منصرف کی مثال ہو گئی، اور غیر منصرف کی مثال ہے جیسے جاء احمد نظرت الی احمد۔ اب جاء احمد تنوین نہیں آ رہی، نظرت الی احمد کسرہ نہیں آ رہی، الی لگنے کے باوجود کسرہ نہیں آئی۔ درج ذیل اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں وہ جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو تو اس کے آخر میں گول تا نہ ہو تو اس صورت میں وہ غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے مساجد۔ اب جمع منتہی الجموع کا وزن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جمع منتہی الجموع کا وزن یہ ہوتا ہے کہ پہلے دونوں حروف مفتوح، اس کے بعد الف جمع، اور اس کے بعد اگر 2 حروف ہیں تو پہلا مکسور، 3 حروف ہے تو درمیانی ساکن اور پہلا مکسور ہوگا۔ جیسے مساجد ہے تو اس میں میم اور سین دونوں مفتوح آ گئے، اس کے بعد الف جمع، اس کے بعد 2 حروف ہے تو پہلا مکسور ہے، اور اگر 3 حروف ہوتے جیسے مسابیح تو اس میں درمیانہ ساکن، 3 حروف میں سے درمیان ساکن اور پہلا جو ہے مکسور ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ حرف مشدد آ جاتا ہے، جیسے دابتن کی جمع آتی ہے دواب۔ وہ اسم جس کے آخر میں، اچھا شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کہ اس کے آخر میں تا نہ آتی ہو، اگر تا آتی ہو جیسے فرازینہ تو اس صورت میں وہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ سیاکیلا، فرازینہ دونوں ان کے آخر میں تا آتی ہے۔ وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ یا الف ممدودہ ہو، جیسے صغرا، کبرا، حمرا۔ اب الف صغرا کے آخر میں الف مکسورہ آ رہی ہے اور حمرا کے آخر میں الف ممدودہ آ رہی ہے۔ الف مکسورہ اور الف ممدودہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم جو سبق تھا ہمارا مؤنث اور مذکر والا، اس کے اندر ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ پہچان کیا ہے ان کو دونوں کو، فرق کیا ہے ان دونوں میں، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہو تو وہ الف ممدودہ، اور اگر الف کے بعد حمزہ نہ آ رہا ہو تو وہ الف مکسورہ کہلاتی ہے۔ وہ اسم عدد جو فعال یا مفعل کے وزن پر، فعال یا مفعل کے وزن پر ہو، جیسے احاد، معشر، تو اس کے آخر میں بھی کسر اور تنوین نہیں آئے گی۔ وہ علم جو دو اسموں کو بغیر اضافت اور اسناد کے ملا کر بنا دے گیا ہو، جیسے فعال افعل کے وزن پر ہو، یا پھر فعال یا افعل کے وزن پر ہو، جیسے بال بکو عمر احمد۔ اب عمر احمد جو ہے ٹھیک ہے، وہ علم جو عمر یا احمد کے وزن پر ہو، اور بالا بکو جو ہے اس کے یہ بھی 2 اسماء تھے، ان کو ملا کے ایک بنا دیا گیا۔ بال ایک بدھ کا نام تھا اور بک جو ہے یہ ایک بادشاہ کا نام تھا، دونوں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا، تو ایک قلعے کا نام تھا۔ یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ فتح کیا تھا،
اور اس وقت لبنان کا شہر ہے یہ۔ دمشق سے اگر آپ بیروت جائیں تو رستے میں ارسال کے قریب یہ شہر آتا ہے چھوٹا سا۔ اور عمر اور احمد جو ہے ان میں بھی علم ہونا شرط علم ہوں گے تو پھر ان کے اندر جو ہے یہ غیر منصرف ہوں گے، لیکن احمد کے لیے اگر علم نہ ہو، صفت کا صیغہ ہو، تب بھی یہ غیر منصرف ہوگا۔ وہ علم جس کے آخر میں تا یا الف نون زیادہ ہو، جیسے طلحہ تو، عائشہ تو، عثمان ہوں۔ اب طلحہ جو ہے اس کے اندر بھی تا زیادہ ہے، پھر عائشہ اس کے اندر بھی تا زیادہ ہے، عثمان کے اندر الف نون زیادہ ہے، علم ہے، تو یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے۔ وہ مؤنث علم یا اجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو، جیسے زینب اور اسحاق ہو۔ اب زینب اور اسحاق دونوں 3 حروف سے زائد بھی ہیں اور اجمی بھی ہیں۔ زینب 3 حروف سے زائد ہے اور اجمی نہیں ہے، اور اسحاق جو ہے یہ 3 حروف سے زائد اور اجمی بھی ہے، اور زینب جو ہے یہ مؤنث ہے۔ انہوں نے کہا نا وہ مؤنث علم یا اجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو، تو مؤنث علم زینب اور اسحاق جو ہے یہ اجمی علم ہے۔ یہ 3 حروف سے زائد تو نہ ہو مگر اس کا درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے ساکر شطرو، یعنی یہ اجمی کے لیے ہے کہ اگر 3 حروف سے زائد نہیں ہے لیکن اس کا درمیان متحرک ہے تو اس صورت کے اندر مؤنث کے لیے تو وہ متحرک ہوگا، اور اس کو کہیں گے ہم غیر منصرف پڑھیں گے۔ اور اگر اجمی ہو تو پھر متحرک درمیان جو ہے وہ ساکن بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس کو ہم علم ہو، اور اجمی ہو تو درمیان ساکن ہو جائے تب بھی اس کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ صفت کا صیغہ جو افعلو یا فعلانو کے وزن پر ہو، جیسے احمرو، انصرو، غضبانو، تو اس صورت کے اندر وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو اسے مضاف کر دیا جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا تھا مررت بالمساجد۔ اب مساجد جو ہے وہ جمع منتہی جموع کے وزن پر ہے، اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کسرہ آ سکتی ہے، جیسے مررت بالمساجد، میں مسجدوں کے پاس سے گزرا۔ اور اسی طرح سے مضاف ہو جائے تو تب بھی اس کے نیچے کسرہ آ سکتی ہے، جیسے مررت بمساجدکم، میں تمہاری مسجدوں کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں مساجد مضاف کو مضافر ہے، مضافر ہے، اوکے، یہ جار کے لیے مجرور ہے، تو جار جو ہے یہ مساجد کے نیچے جر دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے 2 سبق کافی ہیں، کیونکہ آگے سبق نمبر 21 ہے، اور سبق نمبر 21 کافی لمبا ہے، جس کو اگر ہم شروع کریں گے تو اتنی جلدی یہ مکمل نہیں ہو پائے گا، اور اس کو سمجھنا بھی تھوڑا سا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے انشاءاللہ عز و جل کل کریں گے۔ سبق ہمارا ختم ہوا، کسی قسم کا سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ صبغت اللہ بھائی تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ۔ میلاد بھائی نے بھی ماشاءاللہ لکھا ہے، ابھی پتہ نہیں موجود ہے یا نہیں ہے۔ صبغت اللہ بھائی جو ہیں یہ کراچی میں پڑھتے تھے، ہمارے سے ایک یا 2 سال پیچھے تھے۔ حمزہ، جی حمزہ، انہوں نے کہا کہ منصرف کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں، تو ہمیشہ تو نہیں آتے، وہ کہہ رہے ہیں آتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ تعریف نہیں ہے، اس کا حکم بیان کیا ہے، یعنی وہ جس کے آخر میں کسرہ و تنوین آ سکتا ہو تو اس کو کہتے ہیں منصرف، اور جس کے آخر میں نہیں آ سکتا اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ آپ اصل میں تعریف وہی رکھیں، آپ تو ثالثہ میں ہیں، آپ رابعہ میں جانے والے، آپ پڑھ چکے ہیں اس کے ابواب وغیرہ، اپنا منصرف کے اسباب اور ان کا استعمال، ان کے جو ہے وہ شرائط وغیرہ ان کو بھی پڑھ چکے ہیں، تو آپ تعریف کافی اولی ذہن میں رکھیں کہ وہ اسم جس کے اندر منصرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے مقام ہو تو اس کو غیر منصرف پڑھیں گے، اس کو غیر منصرف کہیں گے، اس کے علاوہ سارے کے سارے منصرف ہوں گے۔ جی اللہ اکبر، کل جمعہ ہے، تو پچھلی مرتبہ طلباء کو کافی ٹینشن ہوئی تھی، میسیج بھی کرنا پڑا تھا، تو کل جمعہ ہے، کل میں نہیں ہوگا کلاس، تو پچھلے ہفتے جمعے کو نہیں ہوئی تھی، بتایا بھی تھا میسیج وغیرہ کر کے، اور ہفتے والے دن میں نے تفصیلاً وجہ بھی بتائی تھی کہ کیوں جمعے والے دن ہم نہیں پڑھتے۔ جمعے والے دن نہ پڑھنے کی وجہ یہ ٹائم جمعے کا ہوتا ہے، تو جمعے کے ٹائم میں کی وجہ سے جو ہے وہ مینیج نہیں ہو پاتا، نمازیں جو ہے وہ بعض کی بہت ہی لیٹ ہوتی ہیں، بعض کی 2 بجے، بعض کی 2 بجے کے بھی بعد ہوتی ہیں،
یہاں پر تو 1 بجے ہوتی ہے، تو اس میں تو مینیج ہو سکتا ہے، لیکن دیگر جگہوں پہ مینیج نہیں ہو سکتا۔ جو طلبہ لائیو آتے ہیں ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ شہزاد بھائی فرما رہے ہیں کہ سر جی اس بار کویسچن آیا ہوا تھا کہ اسماء ظروف کتنے ہیں، اس میں صرف مبنی حروف آئے۔ اچھا، اس مرتبہ کویسچن آیا ہوا تھا کہ اسماء ظروف کتنے ہیں اور اس میں صرف مبنی حروف آئے ہیں۔ یہ جتنے بھی بیان کیے انہوں نے، یہ سارے کے سارے اسماء تھے۔ اس کے اندر مز اور منزو جو تھے یہ حروف تھے، باقی سارے کے سارے اسماء تھے۔ اور مورب جو ہیں وہ مورب کی تو کوئی تعداد نہیں ہے نا۔ اسماء ستہ مکبرہ جو ہے، اسماء ستہ مکبرہ کہہ رہا ہوں، اسماء جہاد ستہ جو ہے وہ تو 6 ہیں، ان کی تو تعداد مقرر کر سکتے ہیں، لیکن بقیہ جو مورب ہیں ان کی تعداد مقرر نہیں کی جا سکتی، بہت ہے، لا تعداد ہے۔ وہ ممکن ہے سوال آپ کا اولا میں آیا ہو اور کتاب کے حوالے سے دیا ہو انہوں نے کہ کتاب کے اندر کتنے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ جب پیپر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جو کتاب کا پیپر ہے اسی کی روشنی میں لکھا جائے، یعنی اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ان کو لکھا جائے۔ جی مزید ٹھیک ہے، تنظیم کے امتحان میں آیا ہوا تھا۔ اب تنظیم کے امتحان میں اگر آیا ہوا تھا کہ مورب کتنے ہیں، یعنی ظروف مورب کتنے ہیں، تو وہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ظروف جو ہیں وہ اسماء جہاد ستہ مورب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے اسماء ہیں جو مورب ہوتے ہیں، تو ان کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے۔ بعض اوقات اس طرح سے گھما پھرا کے بھی سوال دیا جاتا ہے طالب علم کو پہچاننے کے لیے کہ یہ کیا جواب دیتا ہے، اور طالب علم اس کو شکل دیکھتے ہوئے سوال کی تو وہ غلط جواب بھی دے دیتا ہے۔ طلبہ کافی سارے دیکھتے ہیں لیکن سوالات سبھی نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوالات چندے کی وہی اسلامی بھائی ہیں جو دوبارہ کرتے رہتے ہیں، شہزاد بھائی اکثر کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، چلے وہ تو تشریف لاتے ہیں، حمزہ کرتا ہے، پھر خان بہادر بھائی کرتے تھے، آج وہ تشریف شاید نہیں رہے، بقیہ کوئی سوال نہیں کرتے، سوال کم کرتے ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، میرے خیال میں ابھی سوال مزید نہیں ہے۔ چلے ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔